اور ایک مثال تھا، تمہارا تو اس کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، اور جو باتیں تم بتا رہے ہو حقائق سے ہٹی ہوئی ہیں، تاریخ کو مسخ کر رہی ہیں، اور یہ دنیا کی کسی کسوٹی اور کسی میزان اور کسی ترازو کے اندر یہ پوری نہیں آتی۔ اور پھر اللہ نے ایک لفظ کے اندر ہاں انتم وہ، جیسے ایک آدمی کسی کی تحقیق کے لیے یہ کہتا ہے، کسی کو مزید ذلیل کرنے کے لیے بات کرتا ہے، تو اللہ بالکل اسی انداز کے اندر یہ کہتے ہیں ہاں انتم وہ، تم وہی لوگ نہیں ہو۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات مبارکہ کے اندر بہت ہی جابرانہ انداز کے اندر اور بڑے کھلے اور واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہی کہ ابراہیم پر ایسی علائشیں اور اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا کیا کردار تھا، وہ کیسا تھا، وہ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والا ہے، اور ابراہیم کے ساتھ تعلق آج اس کی اصل بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے۔ تمہارا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف نام کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے، رشتے کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے، عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے ہاں حسب اور نسب، علاقہ اور برادری، اس کی کوئی پہچان نہیں، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ہاں جس کے اعمال کھرے ہوں گے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور جس کے اعمال کھوٹے ہوں گے خواہ کتنے ہی اعلی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، مکہ مدینہ کے اندر رہنے والا ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، اللہ کے ہاں اگر وہ بدعمال ہے، روح سیاہ ہے، تو اس کا کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے قریب مقام نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ قریشی اور ہاشمی ہیں، اگر ہم ان کا ادب اور احترام اور ان کی کہی ہوئی بات پر جان چھڑکتے ہیں تو کوئی عقل کا اندھا یہ مت سوچے کہ وہ قریشی تھے اور ہاشمی تھے۔ ہم ان کے ساتھ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ تھے۔ اگر قریشی اور ہاشمی کی بات ہوتی تو ابو جہل بھی قریشی اور ہاشمی تھا، اور قریشی اور ہاشمی کی بات ہوتی تو ابو لہب بھی ایسے ہی حسب و نسب کا مالک تھا۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی اطاعت کے اندر اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں۔ تو انہی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے، یہ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ تم ان کی طرف آ جاؤ، یہودی ہے یا مسیحی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک تڑپ ضرور ہے کہ اگر تم ان کی طرف نہیں آتے، اگر ان کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، ان کے عقیدے اور نظریے کو اختیار نہیں کرتے، تو کم از کم صراط مستقیم کے جس راستے پر تم ہو اس کو چھوڑ۔ اور آج دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر یہود کا کوئی مشنری ادارہ نہیں، کوئی ان کا بڑا تبلیغی انسٹیٹیوٹ نہیں، اور کوئی ان کی دعوت کا پرچار نہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم یہودی بنو، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو۔ اب دوسری طرف آ جائیے، عیسائی مشنری ادارے وہ کوشش کرتے ہیں، ان کے مبلغ ہیں، دعوت دینے والے ہیں، پرچار کرنے والے ہیں، ان انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، اور بہت بڑی ایک دنیا ان کی اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مسیحی عقیدے کو مان لو، نصرانیت کو تسلیم کر لو، اور جو فرسودہ خیالات اور تصورات اور نظریات ان کے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ۔
لیکن اگر نہیں ملتے، یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جس بات پہ تم ابھی جمے ہوئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس پہ آج تم ڈٹے ہوئے ہو، وہ اللہ کا راستہ صراط مستقیم جس پر تم گامزن ہو، یہ ان کی دلی خواہش ہے کہ تم اس راستے کو چھوڑ دو، بے دین ہو جاؤ، ملحد ہو جاؤ، اللہ کے باغی ہو جاؤ، رسیاں توڑا بیٹھو، یہ ان کی خواہش ضرور ہے۔ تو دیکھیے، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، بھی کیوں جھگڑا کرتے؟ کیا حق پہنچتا تمہیں ابراہیم کے بارے میں بات کرنے کا؟ وجہ نزاع کیا ہے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے اور تمہارا یہ بکنا کہ وہ نصرانی تھے، تو کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے اندر تورات تھی، انجیل تھی؟ اور کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ روح اللہ اس وقت تک پیغمبر بن چکے تھے کہ ان کی تعلیمات آ چکی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی تعلیمات ماننی پڑی کہ ہوش اور عقل کے ناخن لو؟ افلا تعقلون، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تاریخ کو بھی نہیں جانتے، کسی بات کا تمہیں پتہ نہیں۔ ہاں انتم، تم وہی ہو نا، ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہی لوگ ہو جو بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے اور بغیر برہان کے جھگڑا کرتے، کچھ پتہ نہیں تمہیں۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، بھئی جھگڑے کے لیے علم ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، حجت ہونی چاہیے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے، سر ہے نہ پاؤں، بے بنیاد بات کرتے ہو۔ فلم تحاجون، کیوں حجتیں بناتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بات کو بگاڑتے ہو؟ فیما لیس لکم بہ علم، جس بات کا تمہیں ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کئی صدیوں بعد تورات نازل ہوئی، کو 1500 برس کے بعد انجیل نازل ہوئی، اللہ تمہیں یہ علم کی باتیں بتا رہا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، سن لو، ہم بتاتے ہیں تمہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو یہودی تھے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں نہ نصارہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بہت ہی صاف اور نفیس، سیدھے اور سادے اور جٹ کے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مکے والوں تم بھی سن لو، یہ بتوں کے پجاری، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو تمام تر طاغوتی قوتوں سے ہٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہی کے اندر اپنی نجات سمجھتے تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم، اب ابراہیم کی محبت کے دعویٰ کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ للذین اتبعوہ، جو اس کے پیروکار تھے، وہذا النبی، یہ اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، والذین آمنوا، مسلمانوں کی طرف، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ان کا پشتیبان، اور اللہ ان کا ساتھی، اور اللہ ان کا دوست ہے، اور اللہ ان کے ساتھ۔ بدت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک بہت بڑا گروہ، طائفۃ میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک بڑا ٹکڑا، اس بات کا متقاضی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، راہ راست بھٹکا دے، صراط مستقیم سے ہٹا دے، اور اللہ کے راستوں پر چلنے والا شیطان کے راستوں پر چلنے لگ جائے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، یہ گمراہی کا جو دندہ کر رہے ہیں نا، تمہیں تو گمراہ نہیں کر سکیں گے، خود گمراہ ہو چکے، اور انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں۔ یا اہل الکتاب، اب ٹھوک بجا کے ایک بات کہی جا رہی، لم تکفرون بآیات اللہ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں نفی کرتے ہو؟ اور کیوں ایک غلط بات کرتے ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور جانتے بوجھتے تمہیں سب پتہ ہے،
ایک آدمی انجانے کے اندر غلط کام کرتا ہے نا، اس کے لیے معافی ہے. جانتے بوجھتے ہوئے پوری ڈٹائی کے ساتھ ایک بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو قابل مواخذہ ہے، بہت بڑی سزا اسے ملے گی. اللہ کہتے کہ تم انجان نہیں ہو، نہ بولے پن کے اندر تم یہ کام کر رہے ہو، نہ لا علمی کے اندر تم اس عمل کا مظاہرہ کر رہے ہو، بلکہ سب کچھ جانتے بوجھتے پوری ڈٹائی کے ساتھ تم یہ کام کر رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یا اہل الکتاب، پھر اگلی آیت کی مبارکہ کے اندر دیکھیے، آخری آیت مبارکہ آج کے درس کے حوالے سے. یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب یہودی بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ بھی ہو سکتے ہیں. لما تلبسون الحق بالباطل، اب تمہیں پتہ تو چل گیا، کھرا اور کھوٹا تمہارے سامنے آ گیا ہے، حق اور باطل تمہارے سامنے واضح ہو گیا ہے، اور اللہ کی صحیح تعلیمات اور شیطان کا التباس، یہ ہر بات کا تمہیں پتہ چل گیا. اب رات اور دن، نیکی اور بدی، سچائی اور برائی، ہر چیز تمہارے سامنے آشکار ہو گئی ہے. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، حق جانتے ہوئے تم حق پر پردہ ڈال رہے ہو، حق کو ہی چھپا رہے ہو جسے ظاہر کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کی پردہ پوشی تم کسی انجانے پن کے اندر، بھولے پن کے اندر، بیوقوفی اور نالائکی کی وجہ سے نہیں، بلکہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کر رہے ہو. اور اس طرح کا کام کرنے والا یقیناً اللہ کے عذاب کا مستوجب ٹھہرے گا، اور دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ان کا برا انجام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.